افغان طالبان نے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے رہا کیے، پاکستان کا شکوہ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں جیلوں سے ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا۔ افغان طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ افغانستان کے حالات سے سی پیک اہم ہو گیا ہے۔ بعض دستانے پہنے ہاتھ نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے جائے۔ سی پیک کے خلاف بین الاقوامی سازش کی جا رہی ہے۔ 40 کمپنیوں کو پاک فوج نے سیکیورٹی دی ہے۔ چینیوں کے ساتھ پیش آنے والے چاروں واقعات میں کچھ ملزمان بھی پکڑے ہیں۔ فضل الرحمان کی سیاست شاید افغانستان کی وجہ سے اچھی ہو جائے۔ ٹی ٹی پی سے متعلق پاکستان کی شکایات، طالبان سربراہ ملا ہیبت اللہ کی ہدایت پر کمیشن بنا دیا گیا۔ 3 رکنی کمیشن ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف حملوں سے روکنے کے اقدامات کرے گا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کے ساتھ اپنے روابط برقرار رکھنے چاہیے۔ مائنڈ سیٹ ہے اس میں خاصی سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے۔ بھارت سے آپ کیا توقع کریں گے؟ اس وقت سناٹا اور صف ماتم کہاں بچھی ہے؟ افغان طالبان کو ٹی ٹی پی پر نظر رکھنی چاہیے۔ افغان طالبان نے سنجیدگی دکھائی ہے۔ عالمی برادری ان سے روابط برقرار رکھے۔ افغانستان میں پرامن انتقال اقتدار چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، کہا افغانستان کی صورتحال پر بھارت میں سناٹا ہے۔ نئی دلی پرانی سوچ ترک کر دے۔ عالمی برادری بھارت پر ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ سعودی وزیر خارجہ نے اپنے سفارتی اہلکار پاکستان منتقل کرنے کی بات کی۔ پاکستانی سفارت خانہ اپلائی کرنے والوں کو ویزا جاری کر رہا ہے۔ کابل میں مشکل حالات میں بہترین کام کر رہے ہیں۔ پنجشیر پر قبضے کی جنگ، شمالی اتحاد اور طالبان آمنے سامنے۔ طالبان نے مخالفین کے زیر قبضہ آخری صوبے کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں پنجشیر کے دروازوں پر مجاہدین تعینات ہیں، معاملہ مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شمالی اتحاد بھی مذاکرات سے معاملہ حل کرنے کا خواہش مند۔ مسعود فاؤنڈیشن کے ایڈوائزر کمال عالم نے AIY نیوز کو بتایا احمد مسعود جنگ نہیں چاہتے، پنجشیر میں جنگ ہوتے ہوتے رکی۔ امراللہ صالح صرف ٹویٹر پر جنگ لڑ رہا ہے، پنجشیری اسے پسند نہیں کرتے۔ اگست سرخ لکیر ہے۔ افغانستان سے 31 اگست تک نکل جائیں، غیر ملکی افواج کو انخلا میں تاخیر پر سنگین نتائج کا سامنا ہوگا۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا امریکی صدر بائیڈن نے کہا تھا ان کی افواج 31 اگست تک افغانستان سے باہر ہوں گی۔ انخلا میں توسیع افغانستان پر مغربی قبضے کی مدت میں اضافے کے مترادف ہوگا۔ طالبان کلچرل کمیشن کے ممبر عبدالقہار کا کورین نیوز ایجنسی کو انٹرویو، کہا جنوبی کوریا افغانستان میں طالبان کی حکومت تسلیم کر لے تاکہ معاشی اور دیگر شعبوں میں اشتراک کیا جا سکے۔ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں تاکہ معدنی ذخائر کے ساتھ ساتھ بھرپور تعاون کر سکیں۔ افغانستان میں $3 ٹریلین کی معدنیات کا خزانہ، دنیا نے زیر زمین موجود ایسے خزانے پر نظر لگا لی جسے ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کی رواں سال کی رپورٹ میں بتایا گیا افغانستان میں لیتھیم، تانبے، لوہے اور باکسائٹ کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ کلین انرجی کے لیے درکار معدنیات افغانستان میں ہیں۔ یاقوت، لال جیسے بیش قیمت پتھر بھی موجود۔ افغانستان کو لیتھیم کا سعودی عرب قرار دیا جا رہا ہے، جو بیٹری، سولر پینلز، ونڈ فارمز، الیکٹرانکس آلات کے لیے بنیادی دھاتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ راولپنڈی میں مدرسے کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کرنے والا معلم گرفتار، ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری ضمانت کروائی۔ میڈیکل رپورٹ میں طالبہ سے زیادتی اور تشدد ثابت ہوا تو پولیس نے گرفتار کر کے مقدمے میں متعلقہ دفعات شامل کر لیں۔ طالبہ نے اپنے معلم شاہ نواز پر ریپ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ متاثرہ لڑکی اور والدہ نے CPO کی کھلی کچہری میں فریاد کی تھی، جس کے بعد ملزم کے خلاف 17 اگست کو تھانہ پیر بداہی میں مقدمہ درج کیا گیا۔
لاہور میں ماں بیٹی سے مبینہ زیادتی کے ملزم پکڑے گئے. CCPO لاہور کا کہنا ہے ملزمان کی گرفتاری چیلنج تھا. منت بھی مانگی تھی کہ ہمیں کامیابی مل سکے. کوشش ہے ملزمان کو سزائے موت ہو. بہاڑی کی رہائشی خاتون 15 سال کی بیٹی کے ساتھ ٹھوکر نیاز بس اڈے پر اتری. صدر جانے کے لیے رکشہ کرایا. رکشہ ڈرائیور ماں بیٹی کو صدر بازار کی بجائے LDA ایونیو لے گیا. ویرانے میں لے جا کر ریپ کیا. راہگیر کو دیکھ کر دونوں ملزم رکشہ چھوڑ کر فرار ہو گئے. CCPO نے بتایا گرفتار ملزمان میں سے ایک 2 بار ریپ کیس میں سزا یافتہ ہے. واقعے کا مقدمہ درج. پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے. بیانات بھی قلم بند. مینار پاکستان پر لڑکی سے بدسلوکی. سپریم کورٹ کے انسانی حقوق سیل نے بھی نوٹس لے لیا. پولیس کی تابڑ توڑ کارروائیاں. مزید 34 افراد کو دھر لیا. گرفتار ملزمان کی تعداد 126 ہو گئی. مزید 15 ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا. راوی روڈ پر رکشے میں فیملی سے بدتمیزی کرنے والے 2 ملزمان گرفتار. متاثرہ لڑکی نے منظر عام پر آنے سے معذرت کر لی. تفتیشی ٹیم کی لڑکی کو ملزمان کی شناخت کے لیے منانے کی کوششیں. سندھ حکومت نے اسکولوں کی تاحکم ثانی بندش کا فیصلہ واپس لے لیا. طلبہ اور اساتذہ کا احتجاج رنگ لے آیا. اسکول 30 اگست کو کھولنے کی اجازت دے دی. تعلیمی ادارے 100% ویکسینیشن کی شرط پر کھولے جائیں گے. 50% سے زائد حاضری پر پابندی ہوگی. عملے کے ساتھ والدین کے بھی ویکسین سرٹیفکیٹ چیک ہوں گے. جن والدین کی ویکسینیشن ہو چکی ان کے بچے اسکول جا سکیں گے. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا کہنا ہے پرائیویٹ اسکولز کی رجسٹرڈ تنظیمیں حکومتی فیصلوں کے ساتھ ہیں. حکومتی ریٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. چیئرمین آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ طارق شاہ کہتے ہیں حکومت سے معاملات طے پا گئے. 100% ویکسینیشن یقینی بنائی جائے گی. تعلیمی نصاب میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں لائی جائیں. یکساں نصاب پر عمل درآمد صوبائی اشتراک سے جلد مکمل کیا جائے. وزیر اعظم کی 6ٹی تا 12ویں نصاب کو سال کے آخر تک حتمی شکل دینے کی ہدایت. کہا معاشرتی مسائل کا بہترین حل سیرت نبوی ہے. تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ سنہری اصول بچوں کو پڑھائے اور سمجھائے جائیں. جس طرح کا منہ ہوگا ویسے چپیڑ آئے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں جو کل ہوا ہے لندن میں یہ پاکستان میں اس کا ریپلے ہوگا. انہوں نے کرنا ہے جب مرضی کر لے. 100 بسم اللہ. جو کل لندن میں ہوا اس کا ریپلے پاکستان میں ہوگا. نون لیگی رہنما طلال چودھری کی دھمکی. اب جیسا منہ ویسے تھپڑ پڑے گا. گھروں پر حملے شادیوں کے خلاف احتجاج کرایا جاتا ہے. PTI جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے اس کا جواب بھی ملے گا. فروخ حبیب نے کہا لندن میں احتجاج کی کال PTI نے نہیں دی. احتجاج انفرادی طور پر وہاں موجود لوگوں نے کیا. لندن میں شادی ہو رہی تھی کیا سیکیورٹی PTI حکومت دیتی؟ جنید صفتر پر کون سا کیس ہے جو وہ پاکستان نہیں آ رہے؟ کابل میں زندگی معمول پر آ گئی. کاروباری مراکز کھل گئے. بازاروں میں گہما گہمی. لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. طالبان رہنما خلیل الرحمان حقانی کہتے ہیں افغانستان سے جنگ اور خون ریزی کا سلسلہ ختم ہو چکا. کسی کو ملک چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں. ہم نے حامد کرزئی اور عبداللہ کو بھی حوصلہ دیا کہ ملک نہ چھوڑیں. افغانستان کرکٹ بورڈ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز پاکستان میں کھیلنے کے لیے تیار. افغانستان بورڈ کے چیف ایگزیکٹو حامد شنواری کے مطابق سیریز کی تفصیلات کل تک طے کر لی جائیں گی. ستمبر کے پہلے ہفتے میں شیڈیول سیریز سری لنکا میں ہونا تھی جہاں کووڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سیریز پاکستان منتقل کی گئی. افغان ٹیم جلد پاکستان پہنچ جائے گی. وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین PCB کی پیٹھ تھپ تھپا دی. احسان مانی سے کام جاری رکھنے پر اصرار. 3 سال مزید کام نہیں کر سکتا. چیئرمین PCB کا انکار. رمیز راجہ کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات. کرکٹ سے متعلق تجاویز دی.
شاہد خاقان عباسی نے نیب کو ملک کا کرپٹ ترین ادارہ قرار دے دیا. کہتے ہیں ہر وزارت میں سینکڑوں ارب کے اسکینڈل ہیں لیکن کوئی سوال نہیں کرتا. خواجہ سعد رفیق بولے بے روزگاری اور غربت کے ساتھ بدتمیزی بھی بڑھ گئی ہے. سیاسی قیادت بدتمیز ہو تو عام آدمی سے کیا توقع رکھیں. ہماری پارٹی کو بہت تحفظات ہیں. پی ڈی ایم نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو الیکشن کمیشن بھی اس وقت آگے بڑھے گا جب تمام جماعتوں متفق. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر ای وی ایم اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو مسترد کر دیا. یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ای وی ایم منظور نہیں، تحفظات موجود ہیں. مریم اورنگزیب کہتی ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین الیکشن چوری کرنے کا نیا منصوبہ ہے. میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس دھوکے کو چھپانے کا بندوبست ہے. نے بہت زور لگایا آپ شفٹ ہو جائیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، لیکن آپ کے وزیر اعظم نے، وہ علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، اس پہ چلنے والے ہیں. وزیر اعظم کا پھر سرکاری رہائش گاہ منتقل ہونے سے انکار. وفاقی وزراء کی درخواست رد کر دی. بابر اعوان کہتے ہیں پاکستان کو ایسا وزیر اعظم ملا ہے جو اپنے گھر میں ذاتی اخراجات سے رہ رہا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزارت ہاؤسنگ کو پلاٹس کی الاٹمنٹ میں میرٹ یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. صحافیوں کے 2% کوٹے کے معاملے پر وزارت قانون سے رائے طلب. اجلاس میں حالیہ دنوں ججز کو پلاٹس کی الاٹمنٹ پر گرما گرم بحث. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر کہتے ہیں ججز 10-10 لاکھ روپے لے رہے ہیں اور جب چاہیں تنخواہ بڑھا لیتے ہیں. پلاٹس بھی لے رہے ہیں اور تنخواہوں میں من چاہا اضافہ بھی. بینچ زیر التوا مقدمے میں کسی نقطے پر از خود نوٹس لے سکتا ہے مگر موجودہ صورتحال میں کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں تھا. 2 رکنی بینچ نے براہ راست درخواست وصول کر کے نوٹس لیا. بینچ تشکیل دینا چیف جسٹس کا اختیار ہے. موجودہ ہفتے میں حکم دینے والا بینچ دستیاب ہی نہیں. صحافیوں کو ہراساں کرنے کے کیس میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بینچ کے حکم پر عمل درآمد روک دیا. اٹارنی جنرل، وائس چیئرمین پاکستان بار، صدر سپریم کورٹ بار کو نوٹس جاری. ریمارکس دیے از خود نوٹس کا اختیار کس انداز میں استعمال ہو سکتا ہے، اس نقطے کا جائزہ لیں گے. معاشی میدان سے ایک اور اچھی خبر. OICCI کے بزنس کانفیڈنس انڈیکس میں پاکستان کی مثبت پوزیشن. انڈیکس میں 9% اسکور پر موجود. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ لکھا مئی 2020 میں پاکستان کی پوزیشن -50% تھی جو 59% بڑھی. بیرونی سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کے اعتماد میں 108% اضافہ ہوا جو -74 سے 34% پر آ گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایبٹ آباد میں اربوں روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا. کہا ماضی کی حکومتوں نے بچے بچے کو مقروض کیا. وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں سے آج ملک ترقی کر رہا ہے. تمام علاقوں کی یکساں ترقی عمران خان کا ویژن ہے. ملک میں کورونا کے مزید 80 مریض انتقال کر گئے. اموات 25,000 سے زائد ہو گئیں. 3,772 نئے کیس رپورٹ. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7% رہی. کورونا کے باعث نامور فنکار قربان علی نیازی اور ڈاؤ یونیورسٹی کی ڈاکٹر سمرا علی انتقال کر گئیں. جمیکا ٹیسٹ کا چوتھا روز پاکستان کے 302 رنز کے جواب میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری. میزبان ٹیم نے 4 وکٹوں پر 100 رنز بنا لیے. جرمن بلیک وڈ اور بونر وکٹ پر موجود. شاہین شاہ آفریدی کے 3 شکار. 5 ملک 5 ٹیمیں 5 سینچریاں. فواد عالم کی جمیکا میں بھی شاندار سینچری. مشکل پچ پر فواد نے کیریبین بولرز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے، واپس آ کر سینکڑا جڑ دیا. 124 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. فواد عالم سب سے کم اننگز میں 5 سینچریاں بنانے والے پہلے پاکستانی اور ایشیائی بلے باز بھی بن گئے. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,109 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 210 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا.
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।